بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے۔ اس کی فضیلت و اسرار ساتوں آسمانوں کے نیچے سے اور ساتوں سمندروں کے اوپر سے ہے، اور یہ خاصیت صرف درود ابراہیمی کو ہی حاصل ہے۔ شیاطین کبھی درود ابراہیمی نہیں پڑھتے، نہ ہی درود شریف پڑھنے والوں کی اس عبادات میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ درود شریف ہمیشہ صالحین و متقین، عاشقین اور محبت کرنے والے لوگ پڑھتے ہیں۔ ان میں انسان و نیک جنات دونوں شامل ہیں، اور جو شخص مستقل مزاجی سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے، نیک جنات اس سے انس حاصل کرتے ہیں، اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوست رکھتے ہیں، اور قبیلوں کے قبیلے اس کی محفل میں حاضری دیتے ہیں، کیونکہ جنات کو درود ابراہیمی سے بہت محبت ہے۔ اور جو انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے، جنات اس کی غلامی بخوشی قبول کرتے ہیں۔ جو اس بات کو سمجھ گیا وہ فلاح پا گیا، جو اس راز کو سمجھ گیا گویا اس نے دنیا کو مسخر کر لیا۔ حکیم طارق محمود چغتائی صاحب اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے، جنات نے بہت تنگ کر رکھا ہے، زندگی عذاب بنا دی ہے، ہر طرح کا علاج کروا کے دیکھ لیا، تمام وظیفے پڑھ ڈالے، سارے عامل آزما لیے، لیکن مجال ہے کہ 1% بھی فرق پڑا ہو۔ اب تو عاملوں اور وظیفوں سے اعتبار ہی اٹھ چکا ہے، اور میں یہاں آپ کے پاس کوئی وظیفہ لینے نہیں آیا، کیونکہ اب کوئی وظیفہ پڑھنا نہیں چاہتا، بس آپ سے دعا کروانے آیا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے آپ جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے اس جنات سے نجات دے دے۔ مرشد کریم نے یہ بات سن کر فرمایا، اچھا میں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں دیتا، بس ایک درود پاک پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں، بس آپ ایک کام کر لو، صرف درود ابراہیمی پڑھ لو، ثواب سمجھ کر ہی پڑھ لو، اور اسے کھلا پڑھتے رہو۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا اور کھلا درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی پڑھتے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ جنات نے اس شخص پر حاضری دے دی اور کہنے لگے، اپنے مرشد سے کہو درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا کچھ اور پڑھنے کو بتاؤ۔ بس وہ شخص روتا دھوتا حضرت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، حضور جنات کہتے ہیں درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا کچھ اور بتاؤ پڑھنے کے لیے۔ حضرت نے جب یہ سنا تو فرمایا، اگر وہ جنات درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ شیاطین جنات میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ نیک جنات ہیں۔ یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے، ضرور اس میں کوئی راز ہے، کوئی خاص بات ہے کہ وہ جنات درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یعنی نیک جنات ہیں، اور تمہیں تنگ بھی کرتے ہیں، حالانکہ نیک جنات انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، لہٰذا تم اس درود شریف کو پڑھتے رہو، وہ جنات خود حاضر ہو کر تم سے بات کریں گے۔ چنانچہ وہ شخص درود ابراہیمی کھلا پڑھتا رہا۔ ایک روز دوبارہ سے جنات کی حاضری ہوئی تو اس شخص نے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ تم نیک جنات ہو، درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہو، اس کے باوجود ہمیں بھی تکلیف دیتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جس شخص نے تمہیں درود ابراہیمی پڑھنے کو بتایا ہے، ہم اس شخص سے ملنا چاہتے ہیں اور اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بس وہ شخص دوبارہ سے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت نے فرمایا، تم پھر سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دو۔ چنانچہ جب اس شخص نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو کچھ دیر بعد ہی اس شخص کی آواز بدل گئی، آنکھیں سرخ ہو کر اوپر چڑھ گئیں، اور جنات نے حاضری دے دی اور حضرت کو سلام عرض کرنے کے لیے کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا، کیونکہ آپ مخلوق خدا سے محبت کرنے والے ہو اور مخلوق خدا کی بہت خدمت کرتے ہو۔ حضرت نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ باوجود صالحین جنات سے ہو کر انسانوں کو تنگ کرتے ہو؟
وہ جنات کہنے لگے اس نے اور اس کے گھر والوں نے ہمیں بہت تکلیف دے رکھی ہے، ہم اس کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں، اور یہ موسیقیوں فلموں کی آواز سے ہمیں تکلیف دیتے ہیں اور ہمیں عبادت میں خلل ڈالتے ہیں اور ہماری عبادت میں خلل بھی ڈالتے ہیں، اور یہ کہ یہ اپنے گھر کی صفائی نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ انسان اس بات سے معذور ہے، لہٰذا ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، بلکہ منت کرتا ہوں کہ انہیں معاف کر دو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، پر آپ ہی انہیں سمجھا لیں، اگر یہ اس بات کو مان لیتے ہیں تو پھر ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے۔ حضرت نے فرمایا تم ان کا گھر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کہنے لگے باپ دادا کا گھر کون چھوڑتا ہے، یہ تو کل کے مکین ہیں، ہماری عمریں تو ہزاروں سال کی ہوتی ہیں، بس ہم کیسے اور کیوں اپنا ٹھکانہ تبدیل کریں؟ لہٰذا آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھا کریں اور موسیقی کے آلات کو گھر سے نکال پھینک دیں اور کثرت سے درود ابراہیمی پڑھا کریں، اور یہ درود ابراہیمی کی محفل اپنے گھر میں سجانے لگ جائیں تو ہم ان کے دوست بن جائیں گے اور ان کے ہر کام میں ان کی مدد بھی کریں گے۔ حضرت نے فرمایا درود ابراہیمی میں ایسا کیا خاص راز ہے کہ اگر یہ شخص اور اس کے گھر والے درود ابراہیمی پڑھیں تو تم ان کے دوست بن کر ان کے ہر کام میں ان کی مدد کرو گے؟ کہنے لگے درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے، اس کی فضیلت ساتوں زمین کے نیچے اور ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو ولایت کا ایک درجہ ملتا ہے، اور ہم جنات کروڑوں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان ایک مرتبہ محبت و توجہ سے دھیان سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اسے ہم جنات کے کروڑوں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور جب ایک شخص درود شریف پڑھتا ہے تو جنات کے ہزاروں قبیلے اس کی محفل میں حاضر ہو کر اس کے درود سنتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اسے اپنا دوست بنا کر اس کے سارے کام بخوبی پورے بھی کرتے ہیں، دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس درود کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو ساری کائنات اس شخص کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے اور وہ دنیا میں ہی جنت کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت نے یہ سن کر اس شخص کو ضروری ہدایات سمجھائیں اور درود ابراہیمی کے ورد کو مضبوطی سے تھام لینے کو کہا، اور یوں درود ابراہیمی کی برکت سے وہ شخص جنات کی ایذا رسائی سے نجات پا گیا۔ اس طرح جب کوئی شخص رات کے اندھیرے میں درود ابراہیمی کا ورد کرتا ہے کہ جب مخلوق خدا محو آرام ہو تب مکمل اہتمام و انتظام کے ساتھ محبت و توجہ سے درود ابراہیمی پڑھے تو اس کے منہ سے ایک ایسی خوشبو پھوٹتی ہے کہ انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے اس شخص سے جو ہو کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے اس شخص سے خوش ہو کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اور جس جگہ پر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہاں کے در و دیوار الغرض ہر چیز اس ذکر سے مانوس ہو کر اس کے قدموں میں بچھی چلی جاتی ہے۔ بظاہر یہ سب ایک انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے بینا یعنی قلبی آنکھ عطا کرتا ہے اس کیفیت کا پورا اندازہ لگا لیتی ہے۔ اسی طرح جو شخص درود ابراہیمی کا عامل ہوتا ہے اللہ پاک اس کے چہرے پر ایک ایسی وجاہت و نورانیت عطا کرتا ہے کہ اہل نظر دیکھتے ہی فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص درود ابراہیمی کا عامل ہے، پھر اس کو خاص قرب سے نوازتے ہیں، اس پر خاص قسم کی توجہ ڈالتے ہیں اور محفل میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرتے ہیں۔ پیر لاسانی سرکار رحمت اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ ایک جگہ درود ابراہیمی کی محفل جاری تھی اور پیر صاحب درود شریف کے فضائل بیان کرتے رہتے تھے، اور حضرت کے بالکل سامنے درود ابراہیمی کا ایک عامل بیٹھا تھا جو درود ابراہیمی کے فضائل
سن کر پہلے سے وجد میں آیا اور پھر درود شریف کے نور کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس بے ہوش ہونے والے شخص کے پیچھے جو آدمی بیٹھا ہے اسے چاہیے کہ بے ہوش ہونے والے شخص کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے درود ابراہیمی پڑھے۔ چنانچہ پیچھے بیٹھے شخص نے اس بے ہوش آدمی کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ابھی چند مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا تھا کہ وہ شخص ہوش میں آ گیا۔ نیز حضرت نے فرمایا کہ ہر عبادت کے نور کا ایک رنگ ہوتا ہے، جبکہ درود ابراہیمی کے نور کا رنگ سبز ہوتا ہے، جس سے اولیاء اللہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کی پیشانی میں بآسانی دیکھ لیتے ہیں۔ تو درود ابراہیمی کا نور ایک ایسا نور ہے جو درود ابراہیمی پڑھنے والے کی پیشانی میں ایسا واضح چمکتا ہے کہ اولیاء اللہ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ درود ابراہیمی کا عامل ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجربات میں لکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کے چہرے پر اللہ تعالیٰ ایک خاص نور رکھتا ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ کھنچا چلا آتا ہے، ہر شخص اس سے محبت کرنے لگتا ہے سوائے منافق کے۔ ڈاکٹر واجد شاذلی دامت و برکاتہم درود ابراہیمی کے فضائل میں فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو زیارت الرسول نصیب ہوتی کیونکہ یہ تمام درودوں کا سردار درود شریف ہے، اور پھر یہ وہ درود ہے جو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم آپ پر اور آپ کی آل پر درود کس طرح بھیجیں؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں درود ابراہیمی پڑھنے کی تلقین کی اور پڑھنا بھی سکھایا۔ نیز فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھ کر جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام قبول کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی وظیفے کے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا بہت ضروری ہے، اور جس دعا کے اول و آخر اور درمیان میں درود ابراہیمی وہ دعا ضرور بے ضرور قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ نہ صرف دعا قبول ہوتی ہے بلکہ درود شریف پڑھنے والا بھی مقبول بن جاتا ہے۔ قارئین و کرام، درود ابراہیمی کی جتنی بھی فضیلت و خاصیت بیان کی جائے وہ کم ہے۔ اس درود شریف میں وہ گہرے راز موجود ہیں کہ ایک انسانی عقل اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کم از کم دن میں ایک تسبیح درود ابراہیمی کی لازمی پڑھا کریں تاکہ برکات و کرامات کے ایک سمندر میں فیض یاب ہو سکیں اور اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان میں مقبولیت حاصل کر کے دین و دنیا دونوں میں سرخرو ہو سکیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں تک درود ابراہیمی کی دعوت و تبلیغ پیغام پہنچانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔